محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے گالی گلوچ اور اس کے نقصانات۔ گالی گلوچ بہت ہی بری چیز ہے، اس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اچھے معاشرے اور اچھے سماج کے لیے گالی گلوچ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ قیامت میں سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے بھاگتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن گالی گلوچ والا ہوتا ہی نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا، دین اور آخرت دونوں کے معاملات میں اختلاف لوگوں سے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اختلافات رہتے ہیں، ایک فطری چیز ہے۔ لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یا آپ گالی گلوچ پر اتر آئیں، بلکہ اختلاف میں بھی ادب کا مظاہرہ ہونا چاہیے، سب کا احترام ہونا چاہیے اور ریسپیکٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان قابو میں نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں نمونہ بنائیں اور دیکھیں کہ ان کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، کیسی تھی، کتنی صاف ستھری تھی۔ ان کے مخالفین نے انہیں کیا کچھ نہیں کہا۔ کسی نے جادوگر کہا، کسی نے جھوٹا کہا اور کسی نے مجنون کہا، وغیرہ وغیرہ، مگر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کر ان کا جواب دیا؟ کسی کو برا بھلا کہا؟ قطعی نہیں۔ میرے بھائیوں، جب وہ بولتے تھے تو پھول جھڑتے تھے، لوگ ان کے قریب آنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ غور کیجئے کہ ہم انہی کی امتی ہیں، انہی کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر زیادہ تر معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف کرتے ہوتے ہیں۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، ہم کس کے امتی ہیں اور اس نے ہمیں کیا کچھ سکھایا ہے، عملی جامہ پہنا کر دکھایا ہے کہ معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6579۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال و دولت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس شخص قیامت میں وہ ہوگا جو نماز بھی لے کر آئے گا، روزہ بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، حج بھی لے کر آئے گا، یعنی اللہ کا پورا حق ادا کر کے آئے گا، مگر حقوق العباد کے معاملے میں وہ فیل ہو جائے گا۔ کیونکہ کسی کو گالی گلوچ دیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، اور قیامت میں اس کے خلاف لوگوں کی ایک بڑی لمبی لائن لگی ہوگی، سب اپنا اپنا حق مانگ رہے ہوں گے۔ تو اللہ پاک اس کے نیک اعمال لوگوں کو بدلے میں دینا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور وہ بدلے لینے والے لوگ اب بھی باقی ہوں گے۔ تب اللہ پاک فرمائے گا کہ اب ان لوگوں کی گناہ کو اس کے سر پر ڈال دو اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ غور کیجئے کہ ہماری نیکیوں کا اکاؤنٹ دوسروں کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے، ٹرانسفر ہو جائے گا، اور ہماری نیکیوں کا اکاؤنٹ ہمارے پاس زیرو بیلنس کی شکل میں ہوگا۔ معاذ اللہ، اللہ ہم سب کو ایسے اعمال سے بچائے۔ بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی خاص نیک اعمال ہیں ہی نہیں، اور اگر کچھ کیا بھی ہے تو
اس کو بچانے کی فکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے تاکہ قیامت میں اللہ کے سامنے رسوائی سے بچ سکیں۔ خدا را خود کو اور اپنی نسلوں کو بھی اس بھیانک بیماری سے بچانے کی پوری کوشش کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برے اعمال سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔